آج محرم کی 12 تاریخ ہے۔ دیکھیے دو چیزیں اور اس کے بعد ایک اپنے خاص موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک جو سماج میں پڑھا لکھا طبقہ، پڑھائی اچھی چیز، بہت زور ہے پڑھائی پر، اسلام نے بہت سی باؤنڈری ہے نا توڑ دی ہے کہ اگر علم کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ اور دولت بھی بہت اچھی چیز ہے، پڑھائی، ایجوکیشن اور دولت دونوں بہت اچھی چیز ہے، لیکن خدا کی پناہ اگر یہ فرش ادا پہ روکنے کا سبب بن جائے۔ کبھی کبھی انسان جب تک دولت نہیں ہوتی تو بڑا مومن نظر آتا ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر جب دولت نے رخ کیا، دیکھیے مصروفیت ایک الگ چیز، بھائی ہم مصروف ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت ہے اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے، مجلسیں تو اتنی ہو رہی ہیں کہ اب ایک سے ایک مولانا کی مجلس ابھی دیکھیے، ریموٹ اٹھائیے صاحب، سن لیں گے ہے کہ نہیں۔ اور کبھی کبھی ایک پڑھا لکھا طبقہ، ہم پڑھے لکھے ہیں تو تم ہو گئے مگر امام حسین سے بڑھ کے نہیں، ہے نا، تم ہو گئے مگر مولا علی سے بڑھ کے نہیں ہو۔ اور یہ جو آج کل جو ایک چلن چلا ہے کہ ارے ٹھیک ہے، ہم ایک سے ایک اشرا کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، اور فلاں صاحب کا اور فلاں صاحب کا ہم سن لیں گے، تو پھر ایک کام یہ کیوں نہیں کرتے، مارکیٹ میں ساری کتابیں اویلیبل ہیں، ایک سے ایک ٹیوٹر پڑھانے والے موجود ہیں، تو اپنے بچے کو گھر ہی میں کیوں نہیں پڑھا لیتے، اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ بات پڑھیے محمد والے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ارے ہم بہت اللہ مولا والے، یہیں سے شیطان انٹری لیتا ہے اور ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شکار ہو گئے، اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں ایزان محترم، 10 بار 75 بار مولا امام حسین علیہ السلام کا جب وہ معاملہ، تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہیں، کیا کریں، کچھ بولیں کہ نہ بولیں، کہاں بولیں۔ اور ایزان محترم، امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے۔ ہمارے آدمی امام جانتے کیا فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ، یعنی ہم سب کشتی نجات ہیں۔ جب کسی نے کہا مولا کیا آپ لوگ نہیں ہیں، کہا ہم لوگ ہیں، لیکن جتنی سرعت جتنی تیزی امام حسین کی کشتی میں ہے۔ ارے بھائی جس دن آئے اس دن جناب جبریل، جناب سرسائیل اور ایک اور فرشتہ، نام یاد نہیں آتا، یہ 3 لوگوں کو امام حسین کے صدقے میں آزادی ملی کہ نہیں ملی؟ ملی۔ اب جا رہے ہیں تو حور کو علیہ السلام بنا دیا۔ دیکھیے حضرت زہیر ابن قین اگر نہ آتے تو مرتے، مگر سنی مرتے، بھائی مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اہل سنت اسی پہ مرتے نا۔ اب وہ کیا ہوتا پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مگر آپ جانتے ہیں ایزان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام ہے جو ایک کرسچن کو کہا کہ ویلکم، آ جائیے، وہب نہیں، آج سے وہب نہیں، آج سے وہب علیہ السلام ہو جاؤ گے، اس لیے کہ در حسین پر آ گئے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پتہ لگا ہی جاتے محترم، اسی لیے در حسین یعنی مولا حسین کا در ہر مذہب والے کے لیے، آج سے نہیں کہ ہم لوگ اب مجلس کر، نہیں، ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے، کسے آنا ہے، وہ غیر مسلم ہو کوئی بات نہیں، کرسچن ہو، آؤ در حسین پر آؤ، تمہیں علیہ السلام بنا دیں۔ اب بڑے بڑے لوگ آ کر کے کہیں گے ہم قربان، ہمارے ماں باپ ہم پر قربان۔ جناب زہیر ابن قین، تم ابھی شیعہ نہیں ہوئے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہہ رہا ہوں، آ جاؤ در حسین پر آ جاؤ، یہ دیکھو جنت میں مقام دکھ رہا ہے، اب مرضی آپ کی ہے، چراغ گل کر دیتا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ ایزان محترم ایک جملہ کہتا ہوں، چراغ گل کیا گیا تو تنہا حسین تھے، باقی اصحاب تھے، لیکن جب دوبارہ روشن کیا گیا نا تو سب حسین تھے، کیونکہ مزاج ایک تھا، مشن ایک تھا، مقصد ایک تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
علیہ السلام کا معاملہ بالکل جدا ہے. پوری دنیا جو گلوب آتا ہے نا پورا، کون سی جگہ ہے جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام نہ ہو رہا. حتیٰ کہ وہ افراد جو کہیں نہ کہیں ہمیں رافضی کہتے ہیں، ہمیں کافر بھی کہتے ہیں، اللہ پھر انہی کے گھر میں کوئی ایک ایسے فرد کو پیدا کرتا ہے کہ جو ذکر حسین کرتا ہے. پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش جب انسان کرتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے تو پھر اللہ اسی کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا کر دیتا ہے جو اپنے باپ کی ٹھوکر پر تخت پہ ٹھوکر مارتا ہے. یزید کا بیٹا معاویہ، اس کا بھی نام معاویہ، اس نے کہا ایسے تخت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں جس پر حسین ابن علی کا خون لگا ہوا. یہ وہ دور تھا اور آج کا دور اور ہر دور میں جس نے امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ذرا سا بھی کچھ ایسا اپنا پروپیگنڈا شروع کیا تو وہ ایک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. چاہے وہ آج کے ذاکر نائک کیوں نہ، ایسا غائب ہوئے صاحب کہ نائک خلنائک سب ختم ہو گئے. اور یہ صلوات محمد کتنا بڑا نام اس کا، لیکن اس کی سگی بہن اپنی زبان میں کہا جائے کٹر شیعہ ہے. شیعہ نہیں، بہترین شیعہ ہے. تو چاند پہ تھوکا اپنے منہ پر آئے گا. امام حسین علیہ السلام کا معاملہ عزیزان محترم ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا چاہیے. مقصد کہنے کا ہے کہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کیا وہاں کیا جائے مجلس، ٹھیک ہے یہیں رہو بھائی، تمہیں نہیں جانا مت جاؤ، لیکن اپنی زبان سے مت کہو تمہاری وجہ سے اگر یہ نہیں گیا تو وہاں پکڑے جاؤ گے، وہاں اگر صفائی ہوئی تو ٹھیک نہیں ہوگا. کبھی کبھی دیکھیے میں نے شروع سے کیا کہا، دولت اور ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر فرش ادا تک جانے سے روک رہی ہے تو بھائی نہیں چاہیے. یہ تو چند روزہ دنیا ہے. دیکھیے ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے. ایک دوست نے، عراق کا واقعہ ہے، ایک دوست نے سمجھدار تھا، اپنے دوست سے کہا کہ ایک کام کرو میرے ساتھ تم، یعنی بہت گنہگار تھا، بے پناہ ہے، اتنا گنہگار کہ یعنی جس کو بیان سے باہر ہے. تو اس کے دوست نے، دیکھی یہی ہوتا ہے سچا دوست اسی کو کہتے ہیں. اس کے دوست نے کہا کہ ایک کام کرو تم ہمارے ساتھ، ہم لوگ جو مشی پہ جاتے ہیں اربعین، تم بھی چلو. ایسی بات کرتے ہو، کہاں میں گنہگار، اور جاؤ تم لوگ جاؤ، تم لوگ کا راستہ الگ ہے، یہ ہمارا معاملہ الگ ہے. دیکھیے ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے مسجد کے دروازے تک لا دیں، امام بارگاہ کے گیٹ تک لا دیں، اور اس کے بعد کہیں خدا بس اب یہاں تک لانا میرا کام، اب اندر بلانا تیرا کام. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے، چلیے اس کو میں پورا کرتا ہوں، اس سے پہلے اس کو سن لیجیے آپ. مگر ایک صلوات پڑھے گا جی لی جا کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے. کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست. معمولی بات نہیں ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے، اللہ کے خلیل ہیں تو بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا لکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. دوپہر میں نکل جاتے تھے، ارے کوئی بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو، ارے آپ میرے ساتھ کھانا کھا، یعنی جب تک مہمان نہ آئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن کیا ہوا، کوئی نہیں ملا اور آگے نکل گیا، پھر کوئی نہیں دکھا اور آگے نہیں دیکھا کہ اب کوئی ایک تنہا نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آئیے آئیے آپ لوگ، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے دیکھو ہم لوگ مزدوری کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم مزدوری کے لیے تو نکلے، یعنی مقصد تو یہی تھا، لیکن ہماری فیملی بھی ہے، اب ہم کھانا وانا کھائیں گے تو اس چکر میں مزدوری نہیں ہو پائے گی ہماری، تو ہمارا تو پیٹ بھر جائے گا، ہماری بیوی بچوں کیا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی پرواہ مت کرو، کھاؤ، ہم تمہیں پارسل بھی دے دیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے کھاؤ، ہم تمہیں پارسل بھی کر دیں گے.
لے کے جانا. اب ان لوگوں نے پورا گروپ کہہ رہا کیا بات ہے, آج تو مزے ہی مزے ہیں, بغیر کام کے کھانا بھی مل رہا ہے اور گھر والوں کے لیے بھی مل جائے گا. اب عزیزان محترم, روایت کے جملے اس طرح سے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا, اور کھلانے کے بعد ہے نا, اب یہ بھی انتظام ہے کہ بھائی ان کے گھر کے لیے دیکھیے یہی ہے, آپ دروازے تک لے آئیے, اپنی ذمہ داری آپ پورا کر دیجئے, بہت زیادہ حساب کتاب مت جوڑیے, مائنس پلس ثواب اتنا ملا نہیں ملا, وہ اس کا کام ہے, آپ اپنا کام بس کرتے رہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کھانا آپ کھا ہی چکے ہو, بس میں ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں, یعنی میری ایک خواہش ہے. کہنے کہ بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہو سکے تو تم لوگ میرے خدا کا ایک سجدہ کر لو. اب یہ سب آپ غصے میں آ گئے, کیا اسی لیے کھانا کھلایا تھا؟ پہلے بتائے ہوتے ہمارا مذہب الگ ہے, تمہارا الگ ہے. اب یہ سب جو ہے نا, اب اس میں جوان بھی رہے ہوں گے, جوان کا خون, مگر جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہر دور میں بس یہ ہے کہ سمجھدار ہو, بوڑھا ہونا تو سبھی ہو جاتے ہیں, سمجھدار ہو. ایک بوڑھے نے کہا, جیسے ہم لوگ نہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں, اب صاحب جا رہے ہیں, بدھ مارکیٹ لگتی ہے, اب لینا ہونا ہے نہیں, مگر ایک منٹ رکو پوچھتے لیں. ارے پوچھنے میں کیا جاتا ہے, کہتے کہ نہیں کہتے کبھی کبھی, ارے بڑا اچھا سوٹ لگ رہا ہے, ایک بار پوچھ لیتے ہیں کتنے کا بھائی, 2500 کا. اچھا ٹھیک ہے, اب صاحب آگے چل دی, لینا نہیں تھا, مگر آپس میں بات کیا کیا, پوچھے, ساتھ والا منع کر رہا بھائی لینا نہیں ہے, جب شوہر کہہ رہا بیوی سے لینا نہیں ہے تو کیا پوچھ لگی, یعنی پوچھنے میں کیا جا رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں, دوست کیا کہہ رہا ہے اپنے دوست سے, جب نہیں لینا ہے تو کیا ہم اس کو پریشان کر رہا, نہیں بس ایک بار پوچھ لیتے ہیں, پوچھنے میں کیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی ایک بوڑھے نے کہا کھانا وانا کھلائے, ابھی پارسل بھی دینا ہے, سجدہ کرنا ہے نا, ان کی خدا کو تھوڑی خالی سر جھکا دیا جائے گا, سجدہ تھوڑی ہوگا بھائی. ہم ان کے خدا کو, ان کے اللہ کو ہم مان کے سجدہ تو کریں گے نہیں, سر جھکانے میں کیا جا رہا ہے. بس عزیزان محترم, ان لوگوں کی بھی سمجھ میں آئی بات تو صحیح ہے, بڑا وزن ہوتا ہے لقمے میں عزیزان محترم. تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا چلیے. اب جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے سر کو سجدے میں لے کر کے گئے, جناب ابراہیم نہیں گئے. یہ دیکھیے مزے کی بات ہے, جناب یہ لوگ اپنا سر سجدے میں لے کے جا رہے ہیں, اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب یہ لوگ سجدے میں پہنچ گئے, جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اٹھ گیا. پروردگار, سر کا جھکانا میرا کام تھا, دل کا جھکانا تیرا کام تھا. سر کا جھکانا میں یہاں تک لے آیا, بس پروردگار اب تو انہیں ظاہر سی بات, اب جو ابراہیم علیہ السلام دعا کریں تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم بھی اپنی لائف میں پکڑیں کسی کے ہاتھ, ارے یار چلو تو صحیح, روکے گناہوں سے. دیکھیں گناہ میں اس کی مدد کریں, گناہ مدد کیا مطلب کہ اور زیادہ کہا نہیں, اس کو روکے, کیسے روکا جائے. تو عراق کا واقعہ, اس دوست نے کہا اپنے دوست سے چلو ہم دیکھو ہم لوگ سب لوگ جاتے ہیں یار بھائی, تم بھی چلو, ایسی بات کر ہم کہاں, جا تم لوگ جاؤ. ہاں اچھا دیکھیے, پہلے تو یہ محسوس کیجئے کہ اس کی کمزوری کیا ہے, اور کہیں نہ کہیں کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ کھانا, وہ آج بھی ہے. ایسا نہیں محترم, کبھی کبھی لوگ نہیں کہتے, کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں. دیکھیے کھانے ہونے کی وجہ سے مجلس کے چکر مت پالیے, میں ایک دم صاف کہہ رہا ہوں. کھانا ہے تو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی, آپ چاہیے مل جائے تو کھا لیجیے, نظر مولا ہے, لیکن مقصد یہی ہو کہ کھانا ہو تو مجلس میں جائیں, اور جہاں نہ ہو صلوات پڑھ لیجیے محمد. اگر اسی مقصد سے مجلس میں جا رہے تو پھر ثواب جو ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا. تو اس کو دوست نے کہا کہ بہت اصرار کیا, کہا کہ سنو تو صحیح, ایک سے ایک کھانا اور زبردست. اچھا ہاں اور کیا زبردست. اچھا یہ کمزوری روز اول سے سب لوگ جانتے تھے, ایسا ہی نہیں دعوت ذوالشیلہ کا اہتمام کیا.
ایسے نہیں معلوم تھا کہ نہیں آئیں گے, بلانا ہے رکھ دو, آئیں گے, اب آئیں گے. اب عزیزان محترم اس نے کہا کھانا یہ ملتا. اب اس نے ظاہر پر جو لوگ اربعین جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا, اب صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اب تو ایسی ایسی چیزیں. اچھا لوگ اس کو معجزہ, لوگ کہتے ہیں ارے عرفان بھائی کیا بتاؤں معجزہ. بھائی معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹتا ہے کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں کیا؟ پتھر کلمہ پڑتا ہے کیا؟ ہاں پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے کیا؟ سلوات پڑھیے. یہ سب تو کرامتیں, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے جو بیان کرنے. ارے عرفان بھائی جا رہا تھا اربعین میں, دل میں خیال. دیکھیے ہر کسی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, اور یہیں سے یہ معرفت کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا زینہ ہے, یہیں سے بہت اوپر تک جانا ہے. جانتے کیا, ارے دل یہ چاہا کہ پانی پوری مل جائے, ایک خیال آیا. جانتے ہیں تھوڑی دور آگے بڑھے, بتائیے عراق, مگر وہاں بھی پانی پوری مل گئی. تھے ہندوستان پاکستان والے موقف لگاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے جلیبی کھانے کے دل کہا, تو ادھر دل چاہا کچھ آگے بڑھے, مل گئی. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا, ہمارے ساتھ بھی. تو عزیزان محترم جس سفر میں, جس در پر, جس گھر میں سوچو تو یہ ادنا سی چیز مل جائے, تو کیا اس در پہ جا کے بڑی چیز نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ یہاں چھوٹی موٹی چیز نہیں, سیب انگور کیلا یہ سب ٹھیک ہے, بڑی چیز مانگیے. پروردگار جنت ادا کرنا, مگر ایسی جگہ فلیٹ دے دینا کہ بس نکلے تو امام حسین کی زیارت ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو اس نے کہا اپنے دوست سے چلو تو صحیح, ایک سے ایک کھانا, یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. تب تیار ہو گیا, چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں, مگر دیکھو بس دن بھر چلیں گے, اب رات میں چلے جائیں گے واپس اپنے. دیکھیے یہی ہے دروازے تک لے کے آنا, سر کا جھکانا, باقی مالک تیرا کا. اب یہ لے کے چلا, اب صحیح میں کبھی ادھر دیکھ رہا, کبھی ادھر دیکھ رہا, کبھی یہاں اس اسٹال پہ بھاگ رہا, کبھی یہاں لائن لگی صاحب, یہاں کھانا وہاں کھانا. کتنا کھائے, پیٹ بھر گیا بھائی, پیٹ ہی تو ہے, پیٹ بھر گیا. اب یہ ہوا کہ شام ہو گئی ہے, کہا بھائی اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب آگے تم جاؤ نا, میں یہیں پلٹتا ہوں, میں پیٹ بھر گیا. سنو تو صحیح, گھر جا کے کیا کرو, سو گے؟ کہاں سوئیں گے؟ کہا موقف کے اندر یہ حالات تو دیکھو, واہ اے سی بھی چلتی ہے, کیا گدا. دیکھیے ابھی یہ پھسلا رہا ہے, بہلا رہا ہے, روکنے کی کوشش کر رہا پورا ایک. اور صبح جب اٹھو گے نا ایسا ناشتہ ملے گا, گھر جا کے سو گے نا, ہاں سوئیں گے, یہاں سو جاؤ نا, صبح چلے جانا اپنا. بات تو صحیح کہہ رہے ہو. اب صاحب جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا تھا, چادر اوڑھ کے جو صاحب سویا تو نیند آ گئی. اب جب نیند آئی تو اٹھ کے لگا رونے, نیند آئی تو جب اٹھا لگا رونے. اب اس کا دوست کیا ہو گیا اس کو رات میں, اب کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اب گھر نہیں جانا ہے, اب کربلا جانا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا دیکھیے یہ ہے یہ مولا جسے چاہیں اپنے زیارت کرا. کہا میں خواب میں نے کیا دیکھا کہ یہی موقف ہے یہی, اور اس دروازے سے مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آ رہے ہیں, اور ساتھ میں حضرت عباس علیہ السلام. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ آدمی ہو تو نہ بھٹکے, ہے نا, بھٹک گیا تھا, دوست بلانا چاہا. کہہ رہے کہ اب وہ جو خواب میں کہہ رہا کہ اس منظر کو دیکھ کے میں اندر سے اتنا شرمندہ ہو رہا تھا, اس لیے کہ امام حساب کتاب کر رہے تھے. دیکھو یہ آیا ہے, اس کا بھی نام لکھ لو, اس نے گدے بچھائے ہیں, نام لکھ لو, اس نے چادر لگائی ہے, مفہوم پیش کر رہا ہوں, اس نے یہ کیا ہے, سبیل کیا وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھو وہاں سے آیا ہے چل کر کے زیارت کرنے کے لیے, عباس نام لکھ رہا. وہ کہتا ہے کہ میں زمین میں دھسا جا رہا تھا شرمندگی میں, یعنی کہ میں کیسے چھپ جاؤں, مجھ سے نہ کچھ کہیں, کیونکہ میں تو کھانے کے لیے آیا ہوں, میں کیسے سامنا کروں, میں تو کھانے کے لیے آیا ہوں. لیکن ایک مرتبہ امام آئے تو آگے سامنے, تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ آقا یہ اس کا بھی نام لکھ لو, کم سے کم میرا کھانا تو کھایا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر.
کیا اس کا بھی نام لکھ لو، کم سے کم میرے دسترخوان کا کھانا تو کھایا ہے. بس عزیزان محترم، آپ تمام ہوا، نیند کی آنکھ، اب جو بیدار ہوا کہے گا نہیں اب گھر نہیں جانا ہے، اب حسین کے در پر جانا ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر وقت اب اجازت نہیں دے رہا. عزیزان محترم، ایک ایک چیز نوٹس کی جاتی ہے، ایک ایک، بس 3 سے 4 منٹ کے اندر ایک چیز اور بیان کر دوں. بات سے بات آ رہی ہے بہت، یعنی ہوتا نا وہ صاحب مغل مسجد کی وہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے نا، اب تو بہرحال بہت سے علاقوں میں مجالس کا سلسلہ ہو گیا تھا، ویسی بھیڑ نہیں ہوتی، ورنہ وہ دور آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کیا چاروں طرف ہجوم ہوتا تھا. تو ایسے ایک مرکزی مجلس ہو رہی تھی ایران میں، تو 2 لڑکے آئے، آ کے بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر جو ہے وہ بازو والے ایک تو بات کر رہے تھے، بازو والے سے کچھ پوچھنے لگے. اب جو بانی تھا جو مجلس جس نے انتظام کیا تھا، اس نے اود پہچان گیا، ہے نہیں ادھر، کیونکہ لباس بھی الگ ہے، بات بھی کر رہے ہیں اور بازو والے کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی بات کچھ کر رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں. بعد اس نے کچھ کہا، صاحب یہ اٹھ کے چلے گئے، 2 لڑکے اٹھ کے چلے گئے. اچھا اب وہ ادھر بیٹھا ہے بانی، یہ لڑکے اٹھے اور چل دیے، تو کچھ کہہ نہیں سکا. کہہ رہا میں اندر سے ایک دم وہ ہو گیا، ایک تو آئے سب کو کندھا اندھا ہٹاتے ہوئے پہنچ گئے بیچ میں، اور اوپر سے پھر نکل گئے، مجلس بھی نہیں سنا، ڈسٹرب بھی کر رہے تھے. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا بالکل عزادار کی صورت میں آئے، احترام سے آ کے بیٹھے، پوری مجلس تمام ہو گئی. اب تو ٹارگیٹ پر ہے، آج تو پورا ایک دم معاملہ ہی بدلا ہوا. اب وہ جو بانی ہے جیسے ہی مجلس تمام ہوئی وہ دوڑا ہوا آیا، سنو ادھر آؤ، دیکھو تم لوگ کل بھی آئے تھے مگر کل کا انداز الگ تھا، کل لباس بھی الگ تھا، بات چیت بھی کر رہے تھے، بازو والے سے بھی کچھ پوچھ رہے تھے. آج بالکل عزادار کی صورت میں آئے ہو، احترام سے بیٹھے، مجلس تمام ہو گئی، عزت سے جا رہے ہو. کہہ لیں گے حضور دیکھیے ہم ادھر تھے، ہم شیعہ نہیں، کل تک ہم شیعہ نہیں تھے، لیکن ہم دونوں دیکھیے وہی ہے نا کہ آپ دروازے تک لے آئیے امام حسین، پھر بس آپ دیکھیے آنا ہے قدموں میں، بس اٹھا لیں گے نا تو پھر گریز لگا کے کہیں گے ہو اب تم علیہ السلام. کہتے ہیں یہ دونوں جوان کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب گھر پہنچے اور جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے تو ہم لوگ بات تو نہیں کر رہے تھے، ہم نے سنا تھا کہ آپ لوگ کے یہاں جو پروگرام وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد اکثر جہاں کھانا وانا ملتا ہے تو وہی ہم پوچھ رہے تھے ان سے جو ہمارے بازو میں تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں بات تو نہیں کر رہے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ آج کھانے میں کیا ہے. انہوں نے کہا کھانے میں آج تو کچھ نہیں، آج چائے بٹے گی. تو ہم نے کہا یار اسی مقصد سے تو آئے تھے، کھانا مل جائے گا. تو جب چائے، اچھا جو حضرات ایران جا چکے ہیں یا عراق جا چکے ہیں، زیارت کے علاوہ کبھی کبھی وہاں کی چیزوں کو بھی دیکھا کیجیے. وہاں پہ کیا چائے اندر آدمی آ رہا ہے، چائے لے کر کے چلا آ رہا ہے، بیٹھ کے پھر وہاں کی ماحول بہرحال الگ ہے، وہاں کی خطابت بھی الگ ہے. تو کہنے لگے کہ جب یہ ہو گیا کہ بھائی کھانا تو ملنا نہیں، چائے تو سب کے گھر میں چائے بنتی، چلو کھانا کھانے کے لیے آئے تو وہ تو ملے گا ہی نہیں. تو ہم لوگ جانے لگے. تو جو ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو یاد ہوگا، زیادہ نہیں 10-15 سال پہلے کی بات ہے نا، اب تو یوز اینڈ تھرو، جتنا ہو سکے اس سے بچیے. گرم چیز اس میں آپ نے جہاں ڈال کے پی تو خطرے سے خالی ہوتی ہے نہیں کچھ، جان دیجیے. ہاں کہتے ہیں کہ تو وہ کب ہوتا تھا ہے نا، اس میں آتا تھا رنگ کی آواز ہے نا باقاعدہ، تو وہ کبھی ان کے گھر ہے کبھی ان کے گھر ہے، اس طرح سے ہوتا تھا. جو ان کے یہاں سے منگوا لو، ان کے یہاں کب ہے چائے پلائی جائے، یہ ہوتا ہے. پہلے ایسا معاملہ تھا نہیں یوز اینڈ تھرو والا. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو کسی نے راستے میں کپ رکھ دیا تھا، پی کر کے چھوڑ دیا ہوگا کسی بچے نے یا کسی نے، تو ہم لوگوں نے کیا کیا اسے اٹھا کے بس کنارے رکھ دیا. کہتے ہیں دونوں کہ ہم دونوں نے خواب میں ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب. کیا خواب دیکھا کہ یہی، اچھا کتنا حساب رکھتے ہیں مولا جی کی ایک ایک چیز کا. کہتے ہیں کہ حساب لکھا جا رہا تھا کہ مجلس میں کتنا خرچ ہوا، کس نے کیا کیا،
तो सब हिसाब लिखा जा रहा था। तो हम लोग का जब नंबर आया, क्या इन चले गए थे? नहीं, इनका भी नाम लिख लो। इन्होंने एक कप उठा करके बस किनारे रख दिया। ये होता है दरवाजे तक आना, तो फिर इमाम हुसैन फिर उसे जाने नहीं देते। जान मोहतरम, गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जितना खाकसारी, जितना झुकाव, जितना खुलूस होगा, उतने ही खुदा इज्जत बख्शता चला जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मामले में नखरा अखरा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा औकात, अपनी हैसियत कुछ नहीं। क्या हम लोग, अच्छा बताइए क्या कर लेंगे? 2-4 लाख की मजलिस ही तो कर पाएंगे। अली अकबर को थोड़ी कुर्बान कर सकते। कोई है जवान दे दो, अली असगर को दे देंगे। अरे हो सकता है कि इतना दिलेर कोई हो कि ठीक है, मगर कहो कि तुम्हारी बीवी का पर्दा भी लूटेगा। हाँ, तुम्हारी बहनें बाजार में खिलाई जाएंगी। ईज़ान मोहतरम आसान नहीं है। वो ज़ैनब मदीने में बेदार हुई तो देखा चारों तरफ धूप है, मगर मेरे ऊपर साया है। तो एक मरतबा पलट के देखा, क्या देखा? भाई हुसैन खड़े हुए हैं अपनी अबा से यूं इस तरह से सूरज की तरफ कि मेरी बहन पे जरा साया पड़ता रहे। बस जनाबे ज़ैनब ने वही अहद कर लिया कि कभी ऐसा मंजर रहा तो मैं भी अपने भाई के साथ मेहरबानी करूंगी। अज़ादारों, काफिला 11 मुहर्रम को जब लाश हुसैन से गुजरा है ना, बस मसाइब तो हो गए ना, आप समझ गई जान मोहतरम। अरे रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तशना दहन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। अरे भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, इस कैफियत को महसूस कीजिएगा। नफ्सियाती मसाइल बहुत, यानी आपको समझा करके, जरूरी नहीं कि मैं बहुत तेज चीखूं और बहुत ज्यादा देर तक पढ़ूं, नहीं, आप समझ जाएंगे। जब आपको सोचेंगे तब आपको रोना आएगा। अब आप सोचिए कौन सी बीवियों को सवाल किया जा रहा है? ये सब जितने सब नामहरम है। जनाबे ज़ैनब ने कहा कोई आगे बढ़ेगा नहीं। ये कहना तो आसान है, लेकिन अब वो बीवियां सवार हो रही हैं जिन्हें कभी कासिम सवार करते थे, जिनके लिए कभी अब्बास अपने जानू को बढ़ा देते थे, जिनके लिए कभी अली अकबर आ जाते थे, कभी हसन आ जाते थे, कभी इमाम हुसैन आ जाते थे, और मोहम्मद आगे बढ़। आज जनाबे ज़ैनब ने चारों तरफ देखा, कहा बीवियों घबराओ नहीं, अगर कोई नहीं है तो मैं ज़ैनब हाजिर हूँ। अब जरा महसूस कीजिएगा कैसे। अच्छा, जो जुमले हैं वो इस तरह से है कि एक एक ऊंट पर 2-2 बीवियां ऐसे बैठा ली गई थी कि एक का सर, यानी एक सामने और दूसरी पीछे की तरफ, और इस तरह से पसे पुष्ट हाथ बंद था। तो एक बैत मैं पढ़ देता हूँ, यही मसाइब है कि मजबूर थी, हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, बीवियां ऐसे ही गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। अज़ादारों, मुंह के बल बीवियां ज़मीन करबला पे गिर रही है, और हर बीवी एक ही मंजिल है, हुसैन 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 हुसैन। लेकिन कौन बीवी आगे बढ़े? हर बीवी तो बस ज़ैनब को देख रही है, शहनादी आगे चले। क्या मंजर है! मैं आपको जरा सा करबला की सरजमीन में उस मंजर को पेश करना चाहता हूँ। आंखों को बंद कीजिए, समझ में आएगा कि एक लाश है जिसके सरोतन में जुदाई हो चुकी है, जिस्म पामाल कर दिया जा चुका है। बस एक मर्तबा चारों तरफ यूं तवाफ करती है जैसे हम खाने काबा का तवाफ करते हैं। बस एक मर्तबा आके खड़ी होती हैं और एक जुमला कहती हैं, जुमला नहीं वो मर्सिया अपने आप में है। ज़ैनब कह रही है, क्या कहती हैं? कहती हैं अंता अखी, क्या तुम ही मेरे भाई हो? क्या तुम ही मेरे भाई हो? उस अज़ादार मज़लूम करबला, तारीख ये कहती है कि इतने में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की निगाह अपने भतीजे सैयद सज्जाद पर पड़ी। अब जो देखा तो क्या देखा, चेहरे का रंग बदलता चला जा रहा है। बस एक बार तो घबरा के कहती, ये सज्जाद, अरे संभालो अपने आप को, अरे तुम ही तो हो अब हम यहाँ पे मर्द, अगर तुम भी हमारे दरमियान से रुखसत हो जाओगे तो हमारा क्या होगा, संभालो अपने आप को। एक जुमला का और इसी पर मजलिस तमाम है अज़ादारों। बस एक मर्तबा यहाँ पे बहुत से हज़रात ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने बाप को कांधा दिया और कब्रिस्तान तक पहुँचा दिया। ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ ना, फातिहा खाने
में बैठे हैं ना, किसकी? उन्हीं शोहदाए करबला के। लोग आपको तागियाने तो नहीं मार रहे थे, लोग आपको जंजीरें तो नहीं पहना रहे थे, लोग आपको बेड़ियां तो नहीं पहना रहे थे। हर आदमी आगे गले से लिपट के रो रहा था, अरे सब्र करो हम लोग हैं, अरे सब्र करो हम लोग हैं। लेकिन यहाँ जरा सोचिएगा, जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना, तो सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा और मजलिस तमाम। सज्जाद कहते फूफी अम्मा, अरे वो जवान क्या करे जिसके बाप का लाशा यूं ही पड़ा हुआ है और मेरे हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़िया। अरे फूफी अम्मा इतना मजबूर कि अपने बाबा को उस लखों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।